बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मंज़र कैसा था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से आखिरी मुलाकात की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से आखिरी मुलाकात का वाक़या। जब हजूर ने अपनी उम्मत को आखिरी बार देखा तो कितना रोए। मोहतरम नाजरीन और सामईन, जब किसी इंसान का आखिरी वक्त होता है, जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है, तो कोई इंसान दुनिया छोड़ने के गम से रोता है, कोई इंसान माँ बाप और असबाब दुनिया के छोड़ने पर रोता है, कोई इंसान इकट्ठा किए गए माल और कारोबार के छोड़ने के गम की वजह से रोता है, कोई इंसान अपने बीवी बच्चों से जुदा होने के गम की वजह से रोता है। लेकिन जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दुनिया से जाने का वक्त हुआ तो आप किस लिए रोए, कितना रोए, और आपको इस रोने पर खामोश करवाने के लिए आसमान से कौन से फरिश्तों का नज़ूल हुआ। फरिश्तों ने आपको ऐसा क्या कहा कि आपका दिल ठंडा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना बंद फरमाया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज की निहायत ही बेहतरीन और हक़ाइक़ पर मबनी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर आपको बेहोशी हुई तो दरवाजे पर एक शख्स ने आकर पुकारा। किसी ने इसकी आवाज़ सुनकर ये जवाब दिया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं हो सकती। इस शख्स ने फिर पुकारा। इस दौरान इस पुकारने वाले की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। पूछा, ए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दरवाजे पर कौन है? अर्ज किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांग रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी में हैं, इसलिए हमने इसे घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। फरमाया, ए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम्हें खबर नहीं कि ये दरवाजे पर कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये घरों को वैरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा बनाने वाला, दोस्त के दोस्त से छुड़ाने वाला मलकुल मौत है। इनको अंदर आने की जल्दी इजाज़त दे दो। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना मलकुल मौत आए हैं तो बेसाख्ता रोई, फरमाने लगी, आज मदीना वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज मदीने से चले जाएंगे, ये मलकुल मौत इनको लेने आए हैं। इधर मलकुल मौत मकान में दाखिल हुए, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हुए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको क्या हुआ? फिर बहुत रोई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। फरमाया कि ए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतना ना रो, क्योंकि तेरे रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हामिलान अर्श भी रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू पूंछे और फरमाया, अनकरीब सबसे अव्वल ए फातिमा, तू मुझसे आकर मिलेगी। फिर मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, इस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं। आसमान के मलाइक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ताज़ियत दे रहे हैं कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आज तुम्हारी रिसालत ख़त्म हुई, आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी तमाम हुआ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आपका मिजाज पूछा है। फरमाया कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख ठंडी हुई, जन्नत आरास्ता की गई, हूरों मलाइक आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर हैं, रिजवान जन्नत दरवाजे खोले आपका इंतजार कर रहा है। फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल में तौबा करे, ये तौबा के लिए होंठ हिलाएगा
تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ حضرت یہ اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا جائیں گے۔ اس نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں نصیب کر دے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے جو کچھ مرضی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو وہی کرنا ہے، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کروں ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حور و غلمان آپ کی زیارت کے مشتاق اور ملائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ پھر فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بلانے کے لیے بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ بہت جلد حسنین کو بلا لاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ وہ شخص حسن و حسین کو بلانے گیا اور یہ کہا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ وفات فرمائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضرت اگر ان پر ظلم ہوگا تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن و حسین آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا رونے لگا۔ پوچھا گیا اے جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا کون رکھوالی ہوگا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں اچھی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت کی جدائی کے صدمے میں رو رہا ہوں۔ جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جا رہا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہیں جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر چلے گئے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حشر کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ یا حضرت، اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پر کہ جہاں میری امت گزرتی ہوگی، میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کے سلامت گزر جانے کی دعا کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے حکم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ کرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا، یا حضرت، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ کا کلمہ زبان پر تھا، یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ مان ایک خوشبو حجرے میں پیدا ہوئی۔ اہل بیت نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔